سب سے پہلے جس طرح ہم اب انتظار کر رہے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کی یہ سیریز ODI سیریز کا آغاز ہو, ایک بہت امپورٹنٹ ڈیرن سیمی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم پاکستان کے اگینسٹ, کیونکہ پاکستان ان سے بہتر رینکڈ ہے تو اس سے کھیلنا چاہتے ہیں کہ ہماری رینکنگ بہتر ہو. سو بڑا لانگ ٹرم ایک سوچ رکھی ہوئی ہے. اگر میں ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کی بات کروں یا مینجمنٹ کی بات کروں, یہ ہمارے پاس کیوں فقدان ہے لانگ ٹرم سوچ کا؟ میرا خیال ہے سویرا, آپ کا کویشچن جو ہے نا اس کو اگر میں اس طرح لوں کہ ڈیرن سمی کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا, اس میں اگر آپ بڑے غور سے سنیں تو اس میں لانگ ٹرم پلاننگ کا جو انہوں نے جو ایک ذکر کیا ہے نا, اس میں سب سے زیادہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ یہ چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوالیفیکیشن فار دا نیکسٹ ورلڈ کپ جو ہے نا, دیٹ از مور امپورٹنٹ دین پلئنگ ان T20 میچز. حالانکہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے نا ان سے جو بات چیت شروع کی تھی تو یہ چیز انہوں نے ظاہر کی تھی PCB نے کہ ہم آپ سے بجائے 3 ون ڈے کھیلنے کے نا ہم اس کو ڈائیورٹ یا کنورٹ کرنا چاہتے ہیں فار T20, بٹ دے ریفیوزڈ. کیونکہ ان کے ذہن میں جو ابھی آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کی ہے نا, وہ بالکل ظاہر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ T20 نہیں, ہم نے جا کے کھیلنا ہے تو ون ڈے کھیلنا ہے. کیونکہ ون ڈے میں اگر وہ جیتتے ہیں پاکستان کے اگینسٹ تو ان کی جو رینکنگ ہے اور ان کی کوالیفیکیشن ہے اور جو وہ پوائنٹس ہے اس سے ان کو نا کافی فائدہ ہو سکتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ یہ ان کا ایک جینوئن رائٹ تھا اور انہوں نے اس کو بڑا ڈیرن سمی نے ایکسپریس کیا ہے بڑے شاندار طریقے سے کہ وی وڈ لائک ٹو پلے in one day cricket rather than going and playing 6 T20 matches. So I think it's a very good sign from the West Indies perspective. اگر وہ جیتتے ہیں تو ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ کوالیفیکیشن ان کی آسان ہو جائے گا. جی T20 was somewhere not that tough, لیکن ارم آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم ابھی ODI کی بات کریں, اسکواڈ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا, فخر زمان بھی انجرڈ ہو گئے, بابر اعظم آ رہے ہیں اور بابر اعظم کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایشیا کپ میں بھی ڈیفینیٹلی وہ ہوں گے, تو کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ ہم ODI میں بھی کچھ اپنا صحرا بلند کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں. دیکھیں میرے مائنڈ میں تو ایک ہی بات ہے, جس طرح اب ہم بھی ٹریننگ کرتے ہیں اور ڈراپ ہو جاتے ہیں, کوئی وہ کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہوتی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ڈراپ ہونے کے بعد جب آپ آتے ہیں نا تو وہ بھوکا شیر ہوتا ہے نا, تو اس کو ایک وہ رنز کی جو ایک چاہت ہوتی ہے, تو وہ بابر اعظم جس طرح واپس آئے ہیں ODI میں اور رضوان آئے ہیں, شاہین آئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ODI میں ہمارا لیول جو ہے وہ بہت اپ ہونے والا ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ ہمیں بھوکے شیر کی طرح دکھیں ہمارے یہ سینئر پلیئرز, کیونکہ حافظ جہاں ہم ODI سیریز کی بات کریں obviously we are looking forward to it کہ ہاں جی ہمیں ہمارے سینئر پلیئرز ان ایکشن دکھیں پھر سے, بٹ ساتھ ہی ساتھ آئی ووڈ جوائن جو وسیم اکرم صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا اس کا. وسیم اکرم صاحب کراچی کنگز میں رہتے ہوئے تو زیادہ خوش نہیں تھے کہ بابر ون ڈاؤن کھیلیں کراچی کنگز کے لیے, بٹ پاکستان کے لیے ان کو کیوں لگتا ہے کہ ون ڈاؤن بابر اعظم کو T20 میں واپسی کرنی چاہیے؟ دیکھیں لیگ کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ 2 مختلف چیزیں ہیں, اور جب آپ لیگ کرکٹ میں آپ کی کمپوزیشن ٹیم کی مختلف ہوتی ہے, آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کی کمبینیشن کمپوزیشن مختلف ہوتی ہے. لیگ کرکٹ میں وہ سٹیکس آپ کے نہیں ہوتے ہیں جو آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں جس طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے, اس قابل بحث ہے کہ بابر کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مختلف رائے رکھتے ہیں پاکستان کے فارمر کرکٹرز, اور جو آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں میں اپنی رائے دوں گا جب کوئی فیصلہ کریں گے وہ, میں اپنا مشورہ تو ان کو نہیں دے سکتا, وہ فیصلہ کریں گے اس کے بعد رائے کا اظہار کریں گے, کیونکہ وہ فیصلہ کرنے کے ان کو پیسے ملتے ہیں, وہ پروفیشنل ہیں, اور وہ فیصلہ کریں نا کہ ان کی سوچ کیا ہے, ان کی سوچ پر پھر میں اپنی رائے دوں گا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہتا. آپ بغیر پیسوں کے کوئی فیصلہ نہیں میں بالکل بھی نہیں دوں گا, مجھے جس کام کے ملتے ہیں وہ کرنا, اس لیے وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وہ کریں نا. تو یہ مختلف رائے ہے اس بارے میں. وسیم اکرم ان کے اسٹرائک ریٹ کو لے کر جب وہ کراچی کنگز میں دیکھتے تھے, اگر آپ ان کی دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک کرکٹ کی تھنکنگ تو نظر آتی ہے کہ جب وہ کراچی کنگز کے لیے کھیل رہے ہیں تو ان کا نقطہ نظر اس وقت یہ ہے کہ ان کو اپنے اسٹرائک ریٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جب وہ پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں تو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو پاکستان ٹیم کی اسٹیبلٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ پاکستان ٹیم کی بیٹنگ کو دیکھیں کہ اس کو کن کن جگہوں پر مشکلات کا سامنا ہے, لیکن جب آپ 11 بنائیں گے تو کیا نمبر 3 کے اوپر جو بابر کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کہ اگر اوپننگ پارٹنرشپ 5-6 اوورز کھیل جاتی ہے تو کیا وہ اوور نمبر 5, 6, 7, 8 یا اس کے بعد کے نمبرز میں وہ پاکستان کے اسٹرائک ریٹ کو اس طرح سے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں؟ ہونے کے بعد جیسے
سو یہ قابل بحث ہے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہ فارمر کرکٹرز ہیں, پاکستان کے سابق کپتان ہیں, لیکن یہ سلیکشن کمیٹی کا امتحان ہے, یہ امتحان ہے سلیکشن کمیٹی کا. جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ سوچ رہے ہیں ڈیرن سیمی, تو میرا تو یہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, یہ روٹین کی چیزیں ہیں کہ ہم نے یہ ورلڈ کپ اس طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ سلیکشن کمیٹی اگر آپ پلان کرتے ہیں کسی بھی طرح کا مختصر مدت میں, طویل مدت میں, تو آپ کے پاس اس کے ریسورس ہیں یا نہیں ہیں, آپ کتنا اپنے فیصلوں کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں, اور یہ والی جو سلیکشن کمیٹی ہے اس میں کتنی جان ہے کہ یہ کہہ سکے کہ ہم انہی لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. سو یہ قابل بحث چیز ہے. جیسے جیسے ایشیا کپ کے دن قریب آئیں گے یہ چیزیں اور طریقے سے آپ کو نظر آئیں گی, اور لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سلیکشن کا معیار پیمانہ ہے کیا, کس کس کا فون گھومتا ہے, کس کس کا فون گرتا ہے, فارمر کرکٹرز کا کتنا دباؤ ہوتا ہے, کتنا دباؤ ہوتا ہے, کس کا میسج کس کو آتا ہے, کیسے آگے جاتا ہے, کون کس کے کہنے پہ کیسا لکھتا ہے, کیسا بولتا ہے. یہ چیزیں آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی. لیکن بہرحال وسیم اکرم صاحب پاکستان کے کیپٹن ہیں, ان کی دونوں باتوں میں وزن ہے, لیکن جسٹیفائی وہ خود کریں گے اس کے بعد کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ بات کی. اسی سوال کو بغیر پیسوں کے سجیشن دے دیں گے. پیسہ جو ہے نا وہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں, مگر یہ ہر چیز نہیں ہوتی. انسان جو ہے نا اگر اس میں جستجو ہے, لگن ہے, وہ زندگی اچھی طریقے سے گزارنا چاہتا ہے نا, تو پیسہ از ناٹ ایوری تھنگ. اور مشورہ تو ویسے بھی ہمارے ملک میں مفت میں دے دیتے ہیں. اب جو حافظ صاحب یہ مفت مشوروں کا یہ حال ہے, ملک کا بھی دیکھ لیں اور کرکٹ کا بھی دیکھ لیں. لیکن یہ نہیں پتا وہ صحیح ہے یا غلط, دے دیتے ہیں, دینا ہے. یہ حافظ صاحب نے بڑا ایک مائنیوٹلی اور بہت ہی ایگزسٹلی جو سوئفٹلی میں کہوں گا ایک بیان کیا نا کہ سلیکشن کمیٹی کا امتحان. سویرا دیکھیں, either Babar Azam should be selected or he should not be selected. Apart from that, کیا بیک آف مائنڈ میں سلیکشن کمیٹی کے بابر اعظم کو دوبارہ T20 میں لانے کی کوئی وجہ ہے؟ اگر وہ وجہ ہے تو یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی فخر زمان جو ہے وہ انفٹ ہو گئے ہیں, تو اس کی جگہ ہمیں ایک بہت ہی ایکسپیرینس جو بیٹر ہے نا وہ چاہیے. بھئی اگر وہ پاکستان کی ٹیم میں اس کی جگہ بنتی ہے تو پھر یہ فخر زمان سے آپ کمپیریزن نہ کریں. Then he should, as a Babar Azam, should be able to come back into the Pakistan team only because کہ وہ اتنا اچھا ہے, اتنا پرفارمر ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے. اور ہم نے جا کر دیکھیں یہ ایشیا کپ جو ہوگا نا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. اب یہ وہ نہیں رہی کیونکہ ہماری جو جنگ کی جیت ہے نا اس نے اتنے ڈنٹ ڈالے ہوئے ہیں ہندوستان کے اوپر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کا کیا حال ہے. اینڈ دے ہیو کم آؤٹ. بے حال ہے ویسے خان صاحب. ہاں بالکل. اور وہ آپ دیکھیں حافظ صاحب کہ انہوں نے ان کی جو انگلینڈ کے جو سیریز ہے نا دے پلیڈ آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ اوور دیئر انڈیا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ایشیا کپ کا جو ایک انٹینسٹی ہے, ایک جو اس میں اب لڑنے اور مرنے کا ایک جو جذبہ ہے دونوں ٹیموں کا, وہ اپنے ہائیسٹ اس پر پیک پر ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے, اس ایکسپیرینس کو استعمال کرنے کے لیے بابر اعظم شوڈ بی سلیکٹڈ فار T20 کرکٹ ان ایشیا اسکواڈ اور ناٹ. یہ اب امتحان بالکل میں حافظ صاحب سے سہمت کرتا ہوں کہ یہ امتحان سلیکشن کمیٹی کا ہوگا اور وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. بالکل, جو 4 سٹنگ سلیکشن کمیٹی کے ہیں لوگ ان کا ہوگا یا جو پیچھے سے چل رہے ہیں ان کا ہوگا, یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا. ارم, پاکستان وومن ٹیم آئرلینڈ کے خلاف ہم اکثر دیکھتے ہیں, ہم سری لنکا کے خلاف کھیلتے ہیں, ہم بنگلہ دیش کے خلاف کھیلتے ہیں, ہم ڈومینیٹ کرتے ہوئے دکھتے ہیں کیونکہ ہم ان سے اتنا ریگولرلی کھیلتے ہیں کہ شاید اتنا ان کے سلیکٹرز کو اپنے پلیئرز کے بارے میں نہیں پتا ہوگا جتنا ہمیں ان کی پلیئرز کے بارے میں پتا ہے. آئرلینڈ جس وقت جو ہے آئرلینڈ کی اننگ ختم ہوئی تو ہماری آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اس وقت یہی بات ہوئی کہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ ہماری ٹیم یہ کر سکے. کیا غلطیاں, کیا مسئلے, کیا مسائل, مینٹل اسٹرینتھ آپ کے ساتھ کی ساتھی ہیں آبویسلی, مگر جب میں یہ بات کروں کہ ایک آنیسٹ میں اگر آپ سے ججمنٹ مانگوں کیونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں, کیا مسائل ہیں ہماری لڑکیوں کے؟ دیکھیں اگر ہم بات کریں مسائل کی, اب تو چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں.
ٹھیک ہے, وہ چاہے پی سی بی کی طرف سے, وہ چاہے فائنینشلی کافی آپ کو سپورٹ مل رہا ہے, وومنس کو بھی ابھی سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی 50% جو ہے وہ انکریز ہوا ہے, تو لائک ایک یہ جو پی سی بی کے ہاتھ میں ہے وہ تو چیز وہ کر رہے ہیں, وہ بہتر کر رہے ہیں, لیکن اب بات آ جاتی ہے کہ گراؤنڈ کے اندر اب وہاں پہ تو نہ کوچ آ کے کھیلیں گے نہ پی سی بی کے لوگ آ کے کھیلیں گے, وہاں تو پلیئرز نے کھیلنا ہے, اور سب سے مین چیز مجھے جو لگتی ہے ایون انکلوڈنگ می, ہمیں مینٹلی تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا ہے. لائک اگر کل ہم میچ اگر ہم دیکھیں تو جو میچ چل رہا تھا بالنگ بری نہیں ہوئی ہماری طرف سے, حالانکہ انہوں نے بیٹنگ اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں کی, ہم نے کچھ مس فیلڈ کیے, لیکن ہماری بالنگ جو تھی وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھی. لائک اگر رائٹی آ رہا تھا تو ہم اپنے جو ہم نے ایک چینل, لائک ایک نارمل سی چیز ہے کہ جب آپ کی لائن لینتھ جو ہے وہ بہتر نہ ایک جگہ پہ نہ آ رہی ہو تو آپ اپنی بیسکس پہ آ جاتے, آپ زور نہیں لگاتے, بے شک کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی, بے شک کنڈیشنز جو ہیں وہ فاسٹ ہیں, باؤنسی ہیں, لیکن اگر وہ آپ کو ساتھ نہیں دے رہی تو آپ واپس اپنے بیسکس پہ آ جاتے ہو, آپ نارمل گڈ لینتھ پہ بال پھینکتے ہو اور آپ ایک سائڈ کی فیلڈ پیک کر لیتے ہو, تو بیٹر وہاں پہ کھیلتا جائے. اگر مس فیلڈ ہوگی تو وہ ایک فیلڈر کا قصور ہے جو بھی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے بالنگ میں ہم سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. فاسٹ بالر کی اگر ہم بات کر لیں, تھوڑی سی وہ غلطی ہوئی ہے کہ رائٹی آ رہا تھا تو ہم اس کی تھوڑی سی ٹانگ پہ کر رہے تھے بال, لیفٹی آ رہا تھا تو ہم اس کی ٹانگ پہ بال کر رہے تھے, ایک جگہ پہ نہیں تھے. تو مجھے لگتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ رنز تھوڑے سے لیک ہوئے, جو کہ آئی لینڈ نے 140 پلس کر لیا. پھر بھی یہ بھی ہم چیز کر سکتے تھے, جس طرح کی ہمارے پاس بیٹرز ہیں, ہمارے پاس سدرا امین ہے, عالیہ ریاض ہے, فاطمہ نیچے سے آ کے جس طرح کی بیٹنگ کرتی ہے, ابھی ہم نیو کمر ایمان کو لے کے گئے ہیں, وہ بڑی اچھی بیٹنگ کرتی ہے, ڈومیسٹک میں بہت اس نے رنز کیے ہیں, لیکن کوئی نہیں, ہار جیت جو ہے وہ گیم کا تھوڑا سا ایک پارٹ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اگر ہم تھوڑی سی کچھ ایفرٹ دکھائیں اور ہم مینٹلی ہمیں اسٹرانگ ہونا ہوگا تو مجھے لگتا ہے ہم آئی لینڈ کیا آگے ہمارا کسی کے ساتھ بھی آگے او ڈی اے ورلڈ کپ آ رہا ہے, انگلینڈ آئے, آسٹریلیا آئے, ہم ان سب کو بھی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, اور ہم کیا پتا ہم جیت بھی سکتے ہیں اگر ہم مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے.